وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، اب اس کی یہ خواب جو ہے یہ حقائق رکھتے ہوئے آپ کو اس کی کیا تعبیر نظر آ رہی ہے؟ سر چونکہ قول و فعل میں تو تضاد ہے، ہمارے سادگی کی بات کرتے ہیں لیکن شاہانہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، حکومتوں کو چلانے کے لیے قرضوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، کچھ عملاً ہو بھی رہا ہے جو بات ابھی بلال بھائی بھی کر رہے تھے، یا صرف یہ ہمیں تقریروں میں ہی ریاست مدینہ نظر آئے گی؟ میں گزارش کروں کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کا آپ بجٹ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک شخص جو میں ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے پاکستان مدینہ منورہ کی ریاست بن جائے، وہ سود کے خلاف انہوں نے کام کر رہا ہے، وہ اور چیزوں کے خلاف، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس نے صرف، اب مجھے بتائیے، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ایک ریڑھی والا جس کو آپ 100 روپے کی چیز آپ لیتے ہیں، وہ دکھاتا آپ کو ریڑھی کے اوپر 100 روپے والی چیز ہے اور ڈال 50 والی دیتا ہے، اسے عمران خان کیسے ٹھیک کرے گا؟ مجھے بتائیے کدھر جائے عمران خان، کیا کرے عمران خان؟ ڈر ہونا چاہیے قانون کا، ڈر بٹھائیں اس کے اندر کی سزا ملے گی۔ کہ 70 سال سے جن لوگوں نے اس ملک کی معیشت معاشرت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے 2 سال میں عمران خان معیشت معاشرت سیدھی نہیں کر سکتا۔ وعدہ کیا تھا، آپ کوشش کر رہا ہے، کوشش اپنی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ آپ نے دیکھا جب یہ کرونا کے معاملات آئے سارے اسے کریٹیسائز کر رہے تھے، اچھا ڈیل کیا اس میں، ٹھیک کیا، لیکن آپ بدلیں نا ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مان رہے، کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ساتھ نہیں ہے، آپ بدلیں ان کو، آپ کے پاس اختیار ہے، اسی سسٹم سے آپ کہاں سے لائے؟ انہی میں سے لانے ہیں نا، انہی میں سے ہیں، تو پھر ہم امید نہ رکھیں۔ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگلے جو 5 ماہ ہیں، 5 سے 6 ماہ، اس میں آپ دیکھیں گے بہت کچھ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا، دیکھیے آپ کے ہاں کیا سب، میرے سمیت کیا لوگوں کو نہیں پتا یہاں کس نے لوٹ مار کی ہے؟ سب کو پتا ہے کیا وہ دینے کو، کیا ان کے اوپر جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فرامنا کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ کی ریاست چاہنے والی عوام کا فکر کیا ہے کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ ایک منٹ، ووٹ کے وقت گزارش سن لیں، ووٹ کے وقت میں ووٹ کس کو دیتا ہوں؟ میرے ہاں نااہل ہونے کا، ووٹ کا نااہل ہونے کا کیا ہے؟ یہ تو تھانے بھی نہیں جا سکتا، اس کی تو ایس ایچ او بھی بات نہیں سنے گا۔ بات یہ ہے کہ انفرادی تبدیلی اور اجتماعی تبدیلی دونوں طرف محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ ریفارمز لے کر آئیں گے، آپ کر دینا اصلاحات، آپ معاشرے کو تعلیمی نصاب کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ نے ایک تعلیمی نصاب کی طرف چلے گئے۔ مدارس جو ہیں، میں آپ کو عرض کروں، مدارس جو ہیں 70 سال بعد اس ملک کے اندر مدارس کی دینی تعلیم کو، مدارس آپ کو پتا کس سے رجسٹرڈ ہوتے تھے؟ وزارت صنعت سے، دینی مدارس۔ 70 سال بعد اس حکومت نے دینی مدارس کو تعلیم کا درجہ دیا ہے۔ اب چیزیں ایک دم تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لگے ہیں، سعود کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول سے ایک ہفتہ ہم نے پورے ملک کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتہ رکھا ہے۔ ہم لوگوں سے التجا کریں گے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ 70 لاکھ سے 22 لاکھ کے اوپر اپنا بجٹ لا سکتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا، تو باتیوں کو بھی اس طرف جانا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہوں گے، آپ کو ہوتے نظر آئیں گے، کرنے انہوں نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا 70 سال کی بگڑی ہوئی چیز کو سب کو پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا، نہیں بدلا جا سکتا، ان کو بھی پتا تھا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہوئے کیا کیلکولیشنز نہیں کی تھی انہوں نے؟ ایسے ہی نعرہ لگا دیا تھا کہ کتنا بگاڑ ہے اس ملک کے اندر۔ ابھی 70 سال کی ہم ایگزامپل دے رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، بہت سارے مسائل ہیں، خالی اگر عمران خان کی بات ہو وہ ممکن ہے ایک ہفتے میں ٹھیک کر دے، لیکن نیچے سے لے کر اوپر تک اور مختلف ادارے، مختلف چیزیں، آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بالکل ہے۔ ایک یونٹ اٹھاتے ہیں، خیال ہوتا ہے اس کی تصریح کریں گے، پتہ چلتا ہے 10 یونٹیں جو اس کے ارد گرد ہیں وہ بھی ساری کی ساری ایسی ہیں۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، سر یہ جو غربت کا خاتمہ ہے یا پھر مدینہ ماڈل کی جانب جو حکومتی پیش رفت ہے، آپ اس سے کتنے ہوپفل ہیں؟ ایک ہوتا ہے انسانی وعدے نا، وہ عمران خان صاحب کے وعدے ہوں یا کسی اور کے وعدے، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتے ہیں انسان، ایک ہوتے ہیں الہی وعدے، ٹھیک ہے نا۔ میرا یقین کامل ہے الہی وعدے پہ، اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں کتنے ہی مقامات پہ اللہ نے مومنین کو، مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنی ہی مشکلات، کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، میں روئے زمین پہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پر ایمان رکھنے والوں کو ضرور
غلبہ دوں گا. سورہ توبہ میں ارشاد ہوا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کفار چاہتے ہیں, یہ جو ابھی سازش ہو رہی ہے, میں آپ کو بیٹا بتانا چاہ رہا ہوں, اس کو سمجھیں آپ. یہ کفار کی جو سازشیں ہو رہی ہیں, اس طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو, یعنی اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے, اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں گے. ان کی سازشوں کو پروردگار عالم نے پھونک سے تعبیر کیا ہے. اور جاب اللہ, اللہ انکاری ایسا نہیں ہونے دے گا, الا یتم نورہ, اللہ اپنے نور کو ضرور کامل کرے گا, ولو کرہ الکافرون. اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف. بیٹا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انقلاب چاہیے. کیا چاہیے؟ انقلاب. نیک نیتی بھی اپنی جگہ, یقیناً ان کے ساتھ اچھے دوست بھی ہوں گے, طاہر اشرفی صاحب جیسے اور بھی لوگ ہوں گے, لیکن یاد رکھیے جو یہ ایک بات کو میں فیور دوں گا کہ یہ 73 سال کی خرابیاں ہیں, بے شک ہیں, یقیناً میں بھی جانتا ہوں, میں نے بھی بچپن پورے 60 سال زندگی گزار دیے کس حالت میں, لیکن یاد رکھیں یہ انقلابی تبدیلیاں چاہتے ہیں, کیونکہ کرپشن خود آپ نے فرمایا, انہوں نے طاہر اشرفی صاحب نے, میں بھی جانتا ہوں, سب جانتے ہیں کہ یہ نیچے تک سرایت کر چکا ہے. ایسے ہی ہے. میں چاہ رہی ہوں اس پہ کامنٹ کر دیں, چونکہ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے احتساب کا بھی نام لیا نا, کہ یہ سیرت طیبہ احتساب کے معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, تاکہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک لوگوں کو ٹھیک کیا جا سکے صحیح معنوں میں. دیکھیے احتساب کے معاملے میں تو ہے نا کہ جس کسی رشتہ دار کو, عزیز اقربا کو, کسی قریبی کو بھی نہ دیکھا جائے. میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت محترم ہستیاں ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کا احتساب کیا, خلفائے راشدین نے کس طرح اپنے اعمال کا اعتراف کیا, کیونکہ وہ کوئی نیا پٹارا نہیں کھولنا چاہتا میں, لیکن تاریخ میں سب کچھ موجود ہے نا. اب بات یہ کہ دیکھیے احتساب کرنے والی ٹیمیں جو ہیں, دیکھیں یہاں بھی وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اتنے افراد کہاں سے لائے جائیں اس معاشرے میں جس میں نیچے تک وہ سرایت کر چکا ہے, اتنے اچھے نیک افراد لائے کہاں سے جائیں. احتساب پہ سے انتقام کا لیبل کیسے ہٹائیں؟ کیا وہ گراؤنڈ رولز ہونے چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہوں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا, کیونکہ جس نے بھی چوری کی ہے وہ اس کے پاس سیدھا سا ہوتا ہے کہ مجھ سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, مجھ سے سیاسی انتقام. یہ کھربوں ڈالر کہاں گیا ہمارا, ہماری قوم کا گیا کہاں, کون کھا گیا ہے سب کو, یہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا, بس سیدھی سیدھی بات کر دیتے ہیں سیاسی انتقام ہو رہا ہے, سیاسی انتقام ہو رہا ہے. تو کہاں گیا وہ ہمارا پیسہ؟ یہ کراچی جو کراچی گٹر بنا ہوا ہے, کراچی گوٹھ بنا ہوا ہے, کہاں گیا کراچی کا سارا مال, کہاں گیا سندھ کا مال, کہاں گیا اس پورا صوبہ سے؟ یہ تو چلتا رہے گا, یہ کہتے رہیں گے سیاسی انتقام. بلال قطب صاحب, سیرت طیبہ ہمیں جو احتساب ہے اس کے لیے, حکمرانوں کے احتساب کے لیے کیا راستہ دکھاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہر لیڈر, ہر جماعت ہمیں حضرت عمر کی مثال دیتا ہے, لیکن کوئی بھی اپنی چادر کا یہاں حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کریں پھر بلال قطب صاحب, کیونکہ احتساب بھی ضروری ہے. دیکھیے احتساب میں نے اگر آپ کا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے اپنا کرنا ہوگا نا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ عمران جو ہے وہ خود یہ ضرور سوچ سکتا ہے کہ میں سود ختم کر دوں گا, لیکن یہ بات خواب ہے, یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی علماء کرام جو ہیں وہ صفحے آرا ہیں, وہ فرنٹ لائن ہیں آپ کے. جب تک آپ ممبر کو علماء کرام کے حوالے نہیں کریں گے, میں جید علماء کرام کی بات کر رہا ہوں, آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. میں اور آپ یا میرے سارے اساتذہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں, کہیں دوسرے کو برا نہ لگ جائے, کہیں اس کی مسلک کے خلاف نہ ہو جائے بات, کہیں اس کے خلاف نہ. یہ خوف اور ہیراسمنٹ جو ہے یہ ختم کب ہوگی؟ یہ تب ختم ہوگی جب واقعی علماء کرام جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. وہ ایک کمرشل ادارے کو اسلام کے نام دے کے یا ٹرمنالوجیز چینج کر کے اس میں سے سود جو ہے اس کو حلال قرار نہیں دے سکتے. اور یہ حلال حرام کی بات نہیں ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کی بات ہے. جب تک آپ اللہ سے لڑتے رہیں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ریولوشن مدینہ نہیں بنا سکتی. مدینے کو بنانے کے لیے آپ کو ایوولوشن کا پروسیس چاہیے, وہاں پہ آپ کو لیڈرشپ چاہیے. میرے خیال میں اس وقت کپتان کے اندر جو ایک مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ فرنٹ لائن لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اپنے ان لوگوں کے حوالے ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے جو کہ شاید اس قابل ہوں گے ضرور لیکن ہمارے خیال میں نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ آپ کو کریکٹر ڈیولپمنٹ کسی نظام کے تھرو نہیں مل جاتی ہے. کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو پوری کی پوری نسلیں تیار کرنی پڑتی ہیں. اس وقت مجھے ایمانداری سے بتائیے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے سارے لوگ, اگر آج وہ 8 بچے جو مدرسے میں غریب تھے, ایک بچے کا نام نہیں آپ کو پتا, اگر وہ غریب نہ ہوتے, وہ لاہور ڈیفنس سکول کے بچے ہوتے, خدا نخواستہ اس ملک کے اندر ایک قہر پڑا ہوتا, سکول بند ہوتے.
آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے ان بچوں کے لیے فاتح تک نہیں پڑھی. مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کس کا نام محمد, کس کا نام عبداللہ, کس کا نام عمر, ابو بکر تھا, لیکن وہ غریب بچے تھے. یہ آپ نے ڈسکریپنسی اس معاشرے میں رکھی ہوئی ہے کہ مذہبی طبقے کو آپ نے مین سٹریم طبقے سے الگ رکھا ہوا ہے. جب تک یہ ایک نہیں آئے گا, ریاست مدینہ کا خواب جو ہے وہ نامکمل رہے. رائٹ. علامہ طاہر اشرفی صاحب, آخری بات, کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہماری جو غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہم اس کا اعتراف کر لیں اور آج 12 ربیع الاول کے دن نبی رحمت کے آفاقی پیغام پر عمل کرنے کا عہد کر لیں؟ پہلے تو میں بلال بھائی سے عرض کر دوں کہ بلال بھائی ایک ہے ریاست کا کام. کل ہمارے پرسوں آرمی چیف بھی وہاں مدرسے کے بچوں کے پاس گئے, میں بھی پرائم منسٹر کی طرف سے گیا, ہمارے وزراء صوبائی سارے وہاں رہے. لیکن بات ٹھیک ہے کہ باقی آپ کا معاشرہ کہاں تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقی معاشرے میں کسی نے کوئی آواز نہیں بلند کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ احتساب شروع کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ ملک کی سلامتی کے وہ راز جو ان کے پاس ہیں, چونکہ وہ بھی ماضی میں منصبوں پہ رہے ہیں, وہ اگلنے شروع کرتے ہیں, وہ ملک کی سلامتی سے کھیلنے تک چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اگر کسی مجلس میں, اگر کسی اجلاس میں کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اقتدار نہیں ملے گا, آپ ملک کی سلامتی سے کھیلیں گے. عمران خان کا یہ بڑا واضح کلیئر میسج ہے کہ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانی ہے, جو قیمت بھی ادا کرنی پڑے ہم ادا کریں گے, اور باقی اللہ کے اختیار میں ہے. خان صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا دے. چلانا اس رب نے ہے, کوشش ہم نے کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا.